اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، کیا عمل کیے ہیں، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں پوری خبر رکھنے والا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت سمٹ نہ جائے گا، مختصر نہ ہو جائے گا، بڑی تیزی سے گزرنے لگ جائے گا، یہاں تک کہ ایک سال جس کے اندر اسلامی اعتبار سے 355 دن ہوتے ہیں، وہ ایسے لگے گا کہ شہر جیسے ایک مہینہ ہو۔ 29 یا 30 دنوں کا ایک مہینہ سال گزر جائے گا اور محسوس ایسے ہوگا جیسے ایک مہینہ ہوا ہے، لیکن گزرا کیا ہوگا؟ سال۔ فرمایا اور مہینہ ایسے گزرے گا، 29 یا 30 دنوں کا مہینہ کل جمعہ جیسے ایک ہفتہ ہو، 7 دنوں پر مشتمل ایک ہفتہ، یوں ایک مہینہ گزر جائے گا۔ اور ہفتے کے بارے میں فرمایا، ہفتے کے 7 دنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنی تیزی سے گزرے گا کل یوم جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن اتنی جلدی ختم ہو جائے گا، اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ساعہ جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے۔ اور ساعہ کے بارے میں فرمایا وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ الصَّعْفَةِ الْخُوصَةِ، کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے، جب اسے کاٹ دیا جائے تو پتے خشک ہو جاتے ہیں، اور کھجور کے خشک پتوں کو آگ بڑی جلدی پکڑتی ہے اور تیزی سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹہنی جل کے ختم ہو جاتی ہے، وہ پتے جل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسان کی زندگی اتنی تیزی سے گزرنے لگے گی کہ وہ گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے وہ ٹہنی کو آگ لگی اور 1 منٹ گزرنے سے پہلے پہلے وہ ٹہنی جل کے راکھ ہو گئی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم اسلامی سال 1445 کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، اخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج قربانیوں سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ 1445 تو ختم ہو چکا ہے، اب 46 لگ گیا ہے۔ پچھلی زندگی پہ، اس پچھلے سال پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ علامات ساعت میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ انسانوں کی زندگی میں سے جو وقت ہے
وہ بڑی تیزی سے گزرے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال چھوٹے پڑ جائیں گے، دن اتنا ہی ہے 355، یا مہینے چھوٹے ہو جائیں گے، اسلامی مہینے تو اتنے ہی ہیں، یا 29 دنوں کا یا 30 دنوں کا، یا 24 دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں، ہفتہ 7 دن کا ہے، دن 24 گھنٹے کا ہے، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ 60 منٹ کا ہے، ترتیب وہی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر رہا ہے؟ جس طرح باقی چیزوں سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، وقت سے بھی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وقت میں وہ برکت نہیں رہی کہ تھوڑے سے وقت میں انسان بہت سے کام سمیٹ لیتا تھا، اور تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنے سارے دنیاوی معاملات وہ بھی پورے کر لیتا تھا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو سائنس، ٹیکنالوجی اور وسائل بہت زیادہ ترقی کر گئے۔ انسان کا وقت بچنا چاہیے تھا کہ پہلے جو انسان کھیتی باڑی کے اندر، کپڑا بنانے کے اندر اور دیگر انسانی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے اندر بڑا ٹائم لگانا پڑتا تھا انسان کو، اب تو مشینیں آ گئیں، سالوں مہینوں کے کام جو ہے وہ دنوں میں ہو رہے ہیں، دنوں کے کام منٹوں اور سیکنڈوں میں ہو رہے ہیں۔ لیکن وقت، اس میں سے برکت ختم ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں، گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور دوسری فراغت اور وقت کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی 2 عظیم نعمتیں ہیں، لیکن انہی 2 نعمتوں کی لوگ بہت زیادہ بے قدری کرتے ہیں اور فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے والعصر، وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت کے بارے میں ہمیں بہت سی تعلیمات دی ہیں کہ لوگوں، یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ بار بار نہیں ملنی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ میرا کندھا پکڑا، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر رہتا ہے۔ اور آگے ابن عمر فرماتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار مت کرو، جو کام کرنا ہے اسے صبح کے وقت ہی کر لو، چاہے وہ کام دین کا ہے چاہے تمہاری دنیا کا ہے، اسے پوسٹ پون مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال، اے لوگو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وقت گزرتا جا رہا ہے،
وقت سمٹتا جا رہا ہے، اور یہ جو سال گزرا اس کے جو 355 دن گزر گئے، اور اس میں ہم اپنی اجل کے، اپنی موت کے 1 سال اور کیا ہو گئے، قریب ہو گئے۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا نا جی، لیکن اس کی فکر کون کرے؟ فکر تو اسی کو ہوگی نا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو یہ پریشانی ہے کہ اللہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور آخرت کے مراحل بڑے کٹھن اور دشوار ہیں، اور مجھے آخرت کی کامیابی کے لیے بڑی محنت کرنی ہے، میرے اللہ کے میرے اوپر جو انعامات ہیں، جن نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، مجھے ان کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور رب کو راضی کرنا ہے، تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری آخرت بہتر ہو، سنور جائے۔ محترم بھائیو، یہ جانے والا سال 1445 ہجری اور آنے والا سال 1440 ہجری ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، خاص طور پر ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کی تیاری کیا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لہا، ذرا بتلا تیری تیاری کیا ہے، کیا تو تیار ہے قیامت کے لیے؟ عرض کی اللہ کے رسول ما اعددت لہا کثیر صلاۃ ولا صیام، جواب دیا اللہ کے رسول، تیاری میں میرے پاس بہت زیادہ نمازیں یا بہت سے نفلی روزے تو نہیں ہیں، بہت سے صدقہ و خیرات تو میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں، لیکن وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ موجود ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کر کے اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہ میرا سرمایہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر واقعی تیرے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے تو پھر سن لے، انت مع من احببت، قیامت میں تیرا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن سے تو دنیا میں محبت کرتا ہوگا، جنہیں تو دنیا میں پسند کرتا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج ہماری پسند اور ناپسند کیا ہے؟ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو انسان اپنے جینے کا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے، اسی کے لیے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ اس کی اولین ترجیح ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، ایسے بندے کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے، اس کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ
اللہ اس کے دل کو غنا کی دولت سے مال مال کر دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ اس کے اوقات میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی محنت میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے بہت سے بکھرے ہوئے کام سمٹ جاتے ہیں۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے بہت سے بکھرے ہوئے کام سمٹ جاتے ہیں، اس کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے، اللہ کو وقت دینے کا ٹائم اور وقت کے اوپر نماز ادا کرنے کا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ٹائم اسے مل جاتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کا ٹائم مل جاتا ہے، اسے رب العالمین کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا وقت مل جاتا ہے، کیونکہ پیچھے اس کی سوچ، اس کا ویژن یہ ہے کہ میری ترجیح آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ پھر اس کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ جمع لہ شملہ، اس کے بکھرے ہوئے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا وَاسْتَعِینُوا، لوگوں مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ 5 نمازیں اللہ نے بندوں کے اوپر، ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پہ اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کو وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ اور تمام ارکان و واجبات اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن کے دلوں میں اللہ خشوع پیدا کر دیتا ہے، جن کے دل اللہ کے سامنے عاجز بن جاتے ہیں، جن کے دلوں میں تواضع آ جاتی ہے، اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، جن کو یقین ہوتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الی ربہم راجعون، کہ بھائی مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب العالمین سے ملاقات ہونی ہے، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے اور اس نے پوچھنا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کائنات میں کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ اس سے پوچھ سکے اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، وہم یسألون، لیکن وہ رب العالمین ساری کائنات سے پوچھے گا۔ بندے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ہر بندے کو جواب دینا ہوگا، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا، ہر بندے سے اللہ کلام کریں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتے ہیں اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس روز تم سے تمہاری نیکیوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس روز تم سے تمہاری نافرمانیوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یسألون لا یسأل، وہ نہیں، اس سے کوئی نہیں پوچھنے کی جرت رکھتا، وہم یسألون، لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد پکڑو، مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دلوں میں خشوع آ جاتا ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں رہتی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سورہ بقرہ کا ایک اور مقام، جب قبلہ تبدیل ہوا، مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے،
اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اس پر لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، بڑی لیدے ہوئی، بڑے سوال و جواب ہوئے، طعن و تشنیع کا ایک جو ہے وہ بازار گرم ہو گیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ نے الگ اعتراض کیے، منافقین نے الگ اعتراضات اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور مشرکین مکہ انہوں نے الگ سے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا، یہ قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں آرڈر حکم ملا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو جب تک اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں اب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لینا ہے، ہم نے ادھر پھیر لیا۔ ہم تو آرڈر حکم کے پابند ہیں۔ جن کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور یہ بات کس کو سمجھ آتی ہے؟ حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے، جو ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، انہی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا ان کے لیے کوئی باری نہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ آسانی سے تیار ہو گئے۔ کتنی آسانی سے تیار ہو گئے، اللہ اکبر۔ احادیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں کہ مدینہ میں 2 مسجدیں ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ نے تو پہلی نماز ہی فجر کی وہ پڑھا دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، لیکن مدینہ میں 2 مسجدیں اور بھی تھیں جو مسجد نبوی کے تھوڑے سے فاصلے پر تھیں، ایک مسجد قباء اور دوسری جس کا نام ہی اب مسجد قبلتین پڑ چکا ہے۔ ان 2 مسجدوں میں اطلاع پہنچتی ہے، ایک میں فجر کے وقت پہنچتی ہے اور دوسری میں عصر کے وقت پہنچتی ہے، یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ اور جب اطلاع پہنچتی ہے، جانے والا جا کے بتاتا ہے کہ بھئی میں حکم سن کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے اور تم ابھی تک پرانے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو دونوں مسجدوں والوں نے کیا کیا؟ دوران نماز ہی انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی، اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو پہلے نماز کچھ ادا کر چکے تھے، انہوں نے دوران نماز ہی اپنا چہرہ، اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا کر ادھر رخ کر لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی تھی۔ جب ہدایت مل جاتی ہے نا تو بندہ پھر ان بحثوں میں نہیں الجھ جاتا کہ جی کل تک تو یہ تھا اور آج یہ کیسے ہو گیا، پہلے تو یہ مسئلہ تھا اب یہ مسئلہ کیسے ہو گیا۔ وہ صرف یہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے آرڈر جاری کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، احکام کی تبدیلی کی حکمتیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے اگر پہلے کو حکم دیا تھا، اب اس کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے، میرا کام ہے اطاعت۔ محترم بھائیو، یہ آنے والا سال 1446 ہمیں یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ بندہ مومن کا کام اطاعت کرنا ہے، جرا کرنا نہیں ہے۔ بندہ مومن کا کام اللہ کے حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایسے الجھاؤ اور ایسی پیچیدگیاں اور ایسے سوالات پیدا نہیں کرنے کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ یہ کام کن کا ہوتا ہے؟ جن کے دل ہدایت سے محروم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔
اسی واقعہ کی نسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھا گیا، گائے والا واقعہ۔ ان لوگوں نے یہی کام کیا نا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا بھی تم نے گائے ذبح کرنی ہے، لیکن دل میں چور تھا، آگے سے کاؤنٹر سوال شروع کر دیے، کیوں ذبح کرنی ہے، کس لیے ذبح کرنی ہے، اس سے کیسے مردہ بولے گا، گائے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کھیتوں میں ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو، طرح طرح کے سوالات۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو کر لی لیکن کرنے کو ان کا دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ اتنے سوالات اور اعتراضات کیوں آئے؟ فرمایا قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ اس لیے آئے کہ دل سخت ہو چکے تھے، کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ پتھروں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا جی، تو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اور یہ کن کے دل ہوتے ہیں؟ جو ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے دل میں جذبہ اطاعت نہیں ہوتا۔ تو سال نو کا پیغام، محرم الحرام کا پیغام دوسرا کیا ہے کہ ہم نے اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، خیر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور تیسری بات محترم بھائیوں کہ یہ پچھلا سال جو گزر گیا 1445 ہجری اور نیا شروع ہو گیا، اس سال میں نے کتنے ہی اپنے قرب و جوار کے اندر بیمار دیکھے، زخمی دیکھے، مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار لوگ دیکھے، کتنے ہی جنازے میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے، اور کتنے ہی جنازوں میں شریک ہوا، اور اپنے بھائیوں، عزیزوں، اقارب، دوستوں، محلے داروں کے جنازے میں نے پڑھے، لیکن میرے اور آپ کے پاس ابھی بھی زندگی کی نعمت موجود ہے۔ سال گزر گیا لیکن میں ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہوں، مجھے اللہ نے ابھی کچھ اور ٹائم دے دیا، کچھ اور مہلت دے دی، کچھ اور وقت دے دیا، کچھ اور ٹائم کے لیے اللہ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ہوں تو میں بہت سے عیبوں والا نا، بہت اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ دن اور رات میں مجھ سے اور آپ سے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذات، وہ پردے ڈالنے والی ذات، وہ ستیر، حدیث میں آتا ہے ان اللہ ستیر، اللہ بہت زیادہ پردے ڈالنے والا ہے۔ یحب التستر، اللہ پردے ڈالنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں پردے ڈالتا ہوں نا، تم بھی خلق خدا کے کیا ڈالو؟ پردے ڈالو۔ کسی کی غلطی، خامی، کمزوری، کوتاہی دیکھو تو معاشرے میں اسے اچھالو مت، اس پہ پردہ ڈال دو۔ کسی سے کوئی تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے تو معاف کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم؟ اللہ، مجھے کیا واقعہ یاد آ گیا، ابوبکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہتان لگ جاتا ہے، منافقین معاذ اللہ بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ الزام لگانے والوں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہو جاتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور مالی حالات بھی اس کے بڑے دگرگوں اور کمزور تھے، اور ابوبکر ہی اسے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا اللہ کی طرف سے بے گناہی کا اعلان ہو گیا، اور پتہ چلا کہ مستہ بھی ان میں شامل تھا، مستہ اس کا نام تھا،
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں ایک پائی بھی تیرے اوپر خرچ نہیں کروں گا، تو نے یہ صلہ دیا ہے میری نیکیوں کا کہ میں اب تک تیرا تعاون کرتا رہا، تیری مدد کرتا رہا، تیری دنیا کی ضروریات جس حد تک ممکن تھا پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور تو الٹا میری ہی بیٹی پر بہتان اور الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ نہیں معاف کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں خرچ کروں گا آج کے بعد تیرے اوپر۔ اللہ نے قرآن اتار دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ نہیں، یہ قسمیں اٹھانا زیب نہیں دیتا۔ تم میں سے فضل والے اور وسعت والے اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ آج کے بعد وہ مساکین پر اور مہاجرین فی سبیل اللہ پر خرچ نہیں کریں گے۔ ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی، ان کو سزا مل گئی، اب تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ کا انداز دیکھیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا جی اللہ میری پردے رکھ لے، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے۔ اسلوب بیان دیکھیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اچھا جب یہ آیت اتری نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی رقیق القلب تھے، دل کے بڑے نرم تھے، فوراً پکار اٹھے، بلا کیوں نہیں اللہ، میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف فرما دے۔ فوراً اپنے اس عمل سے رجوع کیا، اپنی اس قسم کا کفارہ دیا، اور مصطح کو دل سے معاف بھی کر دیا، اور پہلے کی طرح جو اس کا مالی تعاون کیا کرتے تھے وہ شروع کر دیا۔ تو سال 9 کے آغاز پر محترم بھائیوں ہم نے بھی یہی کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور عزیز و قارب دوست احباب سے سال بھر کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی تلخیاں زیادتیاں جو ہے وہ بول چال تلخ جملے بول دیے گئے ہیں تو اللہ کے لیے ہم نے انہیں معاف کر دینا ہے، اور اس امید سے معاف کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اگر میں اللہ کی مخلوق کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ اب بیٹی پہ بدکاری کا الزام کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بیٹی بھی کون؟ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، حرمت والے 4 مہینوں میں سے شمار ہوتا ہے اس کا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر الصیام، اللہ کے نبی فرما رہے روزوں کا مہینہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے، نفلی روزے سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب میں بہتر ہیں تو محرم کے روزے ہیں۔ اور یوم عاشور کا روزہ تو اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ اور یکفر السنۃ الماضیہ، ایک روزہ کیا ہے جی؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اس میں ہم نے بھی نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پر یوم عاشور اللہ کے نبی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آخری سال آیا تو فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اگلا سال یا آئندہ سال زندہ رہا، اللہ اکبر، آئندہ سال اگر زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ میری رائے اور میری سمجھ کے مطابق جو سب سے بہترین قول جس کو بہت سے اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، 9 کا رکھ لیا جائے، کیونکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، وہ بھی رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ جی 10 تاریخ کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ
10 تاریخ کا روزہ اسی مناسبت سے ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور فرعون کو پانی میں اللہ نے غرق کیا تھا، اہل حق کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا چونکہ وہ اہل اسلام کے دشمن ہیں، اہل اسلام کے مخالف ہیں، تو ہم بھی ان کی مخالفت کریں گے۔ فرمایا لأصومن التاسع، اب مخالفت کی مختلف شکلیں ہیں، سب سے بہترین شکل یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ یہ رکھ لیا جائے۔ 10 کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے 1 سال کے گناہوں کے کفارے کے طور پر، اور 9 کا روزہ اہل کتاب کی مخالفت کے لیے۔ تو محرم الحرام کا ایک پیغام یہ بھی ہے محترم بھائیوں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے۔ یہ جو 4 مہینے اللہ نے بیان فرمایا نا، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حرمت و احترام والے ہیں۔ احترام کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے شاعر کا، اللہ کے دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا احترام، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت عظام کا احترام۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے جس ہستی اور شخصیت کو دیا ہے، دل و جان سے اسے وہ دینا ہے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا کہ لوگوں، میرے گھر والے، میری بیویاں، میری ازواج، اللہ فرما رہے لستن کاحد من النساء، یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ازواجہ امہاتہم، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں ایمان والوں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ نؤتہا اجرہا مرتین، ہم ان کو ڈبل دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندگی اور ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کے شوہر یعنی آپ کے داماد بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ بھی ہر مسلمان پر شامل ضروری ہے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں فرمایا ہما ریحان طای من الدنیا، یہ میرے لیے دنیا میں ایسے ہیں جیسے 2 پھول ہوتے ہیں۔ اللہم انی احبہما، ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، ان سے محبت کر۔ واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان کو بھی محبوب رکھ۔ الحمدللہ ہم بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور محرم الحرام کا ایک پیغام یہ بھی ہے محترم بھائیو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیاں پار لگانے والا سمجھ لینا، یہ شرک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بہت سی بدعات اور بہت سی خرافات معاشرے کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے وہ شامل ہو چکی ہیں۔ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ محرم کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی سے مرعوب نہیں ہونا، ہم نے مرعوبیت کا شکار ہو کر کسی کے غلط عقیدے میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی۔ لوگ ہو جاتے ہیں نا جی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ مداہنت، یہ اسلام میں نہیں ہے۔
ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بدعتی، کسی فاسق و فاجر یا کسی غلط عقیدے کے حامل شخص کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ ہمیں الحمدللہ اللہ نے کتاب و سنت کی صورت میں بہترین عقیدہ، عمل اور ایمان یہ عطا فرمائے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان میں شامل ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جو فضائل، جو خصائص، جو مناقب کتاب و سنت میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے بیان ہوئے، ان پر ایمان، ان پر یقین، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور محرم کا ایک اور آخری پیغام تو بہت سے ہیں، آخری پیغام اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، جھوٹی روایات، من گھڑت قصے، بے سروپا موضوع، خرافات لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ صحابہ کرام پر تبرہ اور طعن و تشنیع کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، ان کی شان اور ان کے مقام میں غلو کیا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے سعادت اور برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے جو بھائی، جو بہنیں، جو عزیز و اقارب، جو دوست احباب اس سال میں ہم سے بچھڑ گئے، اللہ سب کی مغفرتیں فرمائے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں پتہ کہ سال تو شروع ہو گیا، لیکن پتہ نہیں یہ پورا دیکھنا ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اگلے سال میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس پر جتنا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ ایمان والی اور کلمے والی اللہ تبارک و تعالی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔